السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الحمدللہ. تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم. اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے 3 لیکچر مکمل کیے اور آپ کے پارٹیسپیشن پر آپ کو مبارکباد. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جیسا کہ آپ کو ہمارے اصول اب معلوم ہو چکے ہیں کہ ہمارے اصول بہت واضح ہیں کہ اگر آپ کام کریں گے، ایکسرسائزز اٹیمپٹ کریں گے، ٹیچرز کو رسپانس کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. یوٹیوب پر لیکچرز موجود ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر استاد نے ہمیں گروپ سے نکال بھی دیا تو ہم یوٹیوب سے سیکھ لیں گے. تو یوٹیوب سے آپ سیکھ لیں گے، لیکن جو برکت اور خیر آپ کو اس گروپ میں نظر آئے گی وہ آپ کو وہاں فیل نہیں ہوگی. جو پریکٹس، جو ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن آپ کو یہاں پر فیل ہوگا وہ آپ کو سیپریٹلی یوٹیوب پر نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں ذاتی طور پر اس یوٹیوب کے تجربے سے گزرا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ یوٹیوب سے سیکھنے پر صرف اور صرف کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا سفر آسان فرمائے، آپ کا یہ سیکھنا، میرا سکھانا، اس میں برکت ہو. اور میں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا سینہ بھی کھول دے کہ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا پاؤں، اور آپ کا سینہ کھول دے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ پائیں. تو آج ہم اپنے جس ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں تھوڑا سا ذرا اس کی طرف تعارف آپ کا ہو جائے. تو یہ تھوڑا سا میں نے کریٹو کہیں سے ڈھونڈ کے کچھ اس کو کیا ہے کہ 4 لیمپ بنے ہوئے ہیں. لیمپ آن کرتے ہیں. پہلا لیمپ آن کیا، جنس کا ٹاپک ہم پڑھ چکے ہیں. اسم کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 4 چیزوں کا جان لینا، پڑھ لینا، سیکھ لینا، سمجھ لینا ضروری ہے. پھر ہم جملے بنانے کے قابل ہوتے ہیں، اور پھر جب جملے بنیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو بہت آسان لگے گا. یہ ایک ہفتہ جو آپ کے ساتھ پریکٹس ہوتی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جنس کا ٹاپک ہم پڑھ چکے. دوسرا عدد، ہم نے واحد، مثنیٰ، جمع مکمل کیا. آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اور اسے کہتے ہیں وسعت. وسعت کا بیسیکلی کسی چیز کو کسی کے ساتھ خاص کرنا، کسی کا خاص میننگ ہونا، کسی کا غیر خاص میننگ ہونا. وسعت ایک تھوڑا سا ایسا ٹاپک ہے جو اسٹوڈنٹس کو ڈسٹرب کر جاتا ہے. لیکن میں آپ کو پھر یہیں پر پہلے سے بتاتا چلوں کہ آپ نے اس کے معنی میں زیادہ نہیں گھسنا. آپ نے صرف فی الحال پہچان کرنی ہے. جب آپ کی پہچان پکی ہو گئی تو آگے چل کے جب جملے بنیں گے تو پھر آپ کو اس کا پریکٹیکل اس کا میننگ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. ایک چیز رہ گئی جو انشاءاللہ ہم اس کلاس کے نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے، وہ 4تھ ٹاپک ہوگا. اس 4تھ ٹاپک کے ہمارے 3 پارٹس ہوں گے. اس کے بعد ہمارا بیسک مکمل ہو جائے گا. پھر ہم اس کو اٹھا کر سب انفارمیشنز کو جتنی ہم نے سیکھی ہوں گی جملوں میں کنورٹ کریں گے. جی تو وسعت کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں سے کیپیسٹی کہتے ہیں. اور وسعت کی سمپل سی یہ ایک ایگزامپل یوں لے لیجئے کہ کچھ وسعت کی آگے تقسیم ہے. ایک ہے معرفتن، دوسری ہے نکرتن. معرفہ اور نکرہ کیا ہے؟ معرفہ کچھ ایسے خاص گروپ آف ناؤن ہیں، کچھ ایسے خاص ناؤن ہیں کہ جن کو لیتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ آ جاتا ہے. لیکن نکرہ وہ اسماء ہیں کہ جن کو جو جب ہمارے سامنے لکھے آتے ہیں تو ہمیں اس کی مزید تفصیلات چاہیے ہوتی ہیں. اگزامپل میں اگر آپ کو دوں، ایک میں ناؤن لکھتا ہوں راجولن. راجولن اس کا مطلب ہے کوئی آدمی. کوئی آدمی اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا یا ایک آدمی. اچھا اب مجھے نہیں پتا یہ آدمی صاحب کون ہے، اور اگر میں آپ کے سامنے لکھوں، دوسرا میں آپ کے سامنے لکھ دوں حامدن. جب میں حامدن ایک نام لکھتا ہوں تو آپ کے ذہن میں ایک حامد آ جاتا ہے. کلاس بیٹھی ہوئی ہے، آپ سب سٹوڈنٹس ہیں، اور میں کہتا ہوں ایک طالبہ کھڑی ہو جائے. اب آپ میں سے سب آپ سوچیں گے بھئی کون کھڑی ہو، اب میں کس کو مخاطب ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک طالبہ کھڑی ہو جائے. میں اگر نام لیتا ہوں کوثر کھڑی ہو جائے، ہاں تو کلاس میں موجود کوثر فوراً اٹینٹیو ہو گئی. بس یہ ہے نکرہ اور معرفہ، کہ معرفہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو لیتے ہی ذہن میں کچھ آ جائے، اور نکرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو لینے کے بعد ابھی مزید تفصیل چاہیے ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ایک طالبہ کھڑی ہو جائے. میں کہتا ہوں اس کلاس میں ایک طالبہ بیمار ہے. آپ کہتے ہیں بھی اتنی ساری طالبہ ہیں، پتہ نہیں کون سی بیمار ہے. پھر میں نام لیتا ہوں، نہیں آج جو ہے وہ شازیہ بیمار ہے. جب میں شازیہ بیمار ہوں تو ساری کلاس کو پتہ چل جاتا ہے شازیہ کون ہے. یہ بیسیکلی سر سمپل آپ نے کانسیپٹ لینا ہے. ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں کہ نکرہ اسماء کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی، ایک یا کچھ
اس قسم کے الفاظ کو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہم کریں گے جب ہم ان کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ آج جو آپ نے کام کرنا ہے وہ انتہائی سمپل کام ہے کہ آپ کو میں معرفہ پڑھاؤں گا اور نکرہ کا رزلٹ خود بخود نکل آئے گا۔ جیسے ہم نے مؤنث پڑھا تھا مذکر نکل آیا تھا، مثنی جمع پڑھا تھا واحد نکل آیا تھا، آج ایسے ہی ہم معرفہ پڑھیں گے اور نکرہ ہمارے سامنے خود بخود الگ ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کہیں گے اسے نکرہ کہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آج آپ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ سو معرفہ جو اسماء ہوتے ہیں، آج جو میں آپ کو لیکچر میں پڑھاؤں گا وہ ٹوٹل 5 گروپس ان کے پڑھاؤں گا۔ سو 5 گروپ آپ نے پڑھنے ہیں، وہ 5 جب بھی آئیں گے، قرآن مجید میں ہوں، احادیث مبارکہ میں ہوں، عربی میں ہوں، ان 5 میں سے کچھ بھی ہوگا تو آپ آرام سے کہہ دیں گے کہ یہ تو معرفہ اسم ہے، معرفہ اسم ہے۔ اس کے علاوہ نکرہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کو پھر جب وہ رزلٹ نکل آئے گا تو نکرہ تو الگ ہو ہی جائیں گے۔ لے جی، معرفہ میں سب سے پہلی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اسم علم۔ ابھی میں آپ کو ابھی لسٹ بتا رہا ہوں، پھر ایک ایک پر آتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے اسم اشارہ، اسم یعنی یہ جب آ جائے تو ہم اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے اسم ضمیر، چوتھی چیز ہوتی ہے اسم موصول، اور پانچویں ہوتی ہے معرف باللام۔ سو یہ 5 چیزیں میں آج آپ کو پڑھاؤں گا، 5 کی 5 انشاءاللہ آج ہی ہم مکمل کر دیں گے، پھر پورا 1 ہفتہ ہوگا اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے۔ ٹیچرز آپ کا سر کھائیں گی اور آپ ٹیچرز کا کھائیں گی انشاءاللہ، تو 1 ہفتے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کو پکی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن میری ٹیچر سے درخواست ہے کہ جو پیچھے کی چیزیں ہیں وہ آپ سے ریپیٹ ضرور کروانی ہے، اور جو میں نے گوگل ایکسرسائز بنائی ہے اس میں تو میں آپ کو ریپیٹ کرواتا ہی ہوں، اور ٹیلی گرام پر بھی ہم ان کے کوسچن ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ لیں جی، سب سے پہلا اسم علم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسم علم، علم بیسیکلی کہتے ہیں جھنڈے کو عربی میں، علم۔ سو یہ کسی کا ایک پراپر نشانی، پراپر صاف واضح نشانی ہوتی ہے۔ اب اسم علم جب ہم کہیں گے عربی میں اسم علم، سو اسم علم سے مراد جیسے حامد، عائشہ، مکہ، پاکستان، قطر، مصر، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ تمام اسماء علم ہیں۔ اس کو انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، کہ جب یہ آپ کو کہیں نظر آ جائیں عربی میں، قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں، یا کہیں بھی عربی میں، تو آپ انہیں کہیں گے کہ یہ تو معرفہ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں میں بار بار آپ کو یاد کروا رہا ہوں بات معرفہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ آگے جملے ایسے آئیں گے کہ جہاں ہمیں پتہ ہوگا کہ معرفہ کو اس پوزیشن پر رکھنا ہوتا ہے، نکرہ کو اس پوزیشن پر رکھنا ہوتا ہے، پھر جملہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی ضروری ہے کہ معرفہ کیا ہوتے ہیں اور نکرہ کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں معرفہ کی لسٹ۔ سو اسماء علم جب میں کہوں گا کہ اسم علم معرفہ ہوتے ہیں، تو اسم علم سے مراد کیا ہوا؟ پراپر ناؤن، جیسا کہ آپ کا اپنا نام ہے، میرا نام ہے، ملک کا نام ہے۔ سو کسی چیز کا پراپر ناؤن ہوتا ہے، اسے اسم علم کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسماء اشارہ۔ سو اسماء اشارہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ لے جی، اسماء اشارہ عربی میں 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک قریب میں اور ایک دور میں۔ اچھا، اسماء اشارہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسماء اشارہ میں آج آپ کو اسماء اشارہ ضمائر ٹوٹلی مکمل پڑھاؤں گا، پھر پورا ہفتہ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور پھر جب ہم انشاءاللہ جملوں میں استعمال کریں گے تو آپ کو آلریڈی یہ یاد ہو چکے ہوں گے۔ سو اسماء اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات کرنا، یا کوئی ایسی چیز جو ہماری نظروں کے سامنے ہو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اشارہ کبھی بھی ایسی چیز کی طرف نہیں کیا جاتا جو ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو۔ جیسے میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں تو اس کمرے میں کچھ چیزیں میرے قریب ہیں، کچھ دور ہیں۔ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی ویسینٹی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے جتنی چیزیں ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ اشارہ آپ کی کوئی چیز قریب ہے تو قریب کا اشارہ ہوگا، دور ہے تو دور کا ہوگا۔ سو عربی میں اشارے جو ہیں وہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنی، جمع تینوں کے لیے الگ الگ ہیں۔ سو سب سے پہلے اس میں اشارہ قریب کے اسماء اشارہ میں پہلا لکھا ہوا ہے ہاذا۔ پہلے اوپر دیکھیں آپ، ٹاپ پر واحد، مثنی اور جمع کی ہیڈنگز ہیں، پھر واحد کے نیچے آئیں تو واحد کے نیچے 2 ہیں، ایک مؤنث کے لیے، ایک مذکر کے لیے۔ مذکر کے لیے لڑکے کی علامت لگی ہوئی ہاذا، ہاذا کا مطلب ہوا یہ ایک مذکر، اور ہاذی ہی کا مطلب ہوا یہ ایک مؤنث۔ پھر مثنی کی طرف چلے جائیں، ہازانی، جیسے انہوں نے 2 کتابیں دکھائی ہوئی ہیں نا، تو کتابن ایک مذکر اسم ہے، کتابن۔ سو کتابانی یعنی
وہ ہازانی یہ دو کتابیں. ابھی ہم نے جملہ نہیں بنانا, آپ نے صرف ان کو یاد کرنا. ہازا, ہازی, ہازانی. ہازانی کا مطلب یہ دو مذکر. آگے لکھا ہوا ہاتانی, یہ ہے دو مؤنث, یہ دو مؤنث. سو تفاحتن, چونکہ عربی میں تفاحتن کا مطلب ہوتا ہے ایک سیب, سو اس لیے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتانی کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو سیب یہاں پر تفاحن کا مطلب کلیکٹیو ناؤن ہوتا ہے کہ سارے سیب, اور ایک سیب اگر ہم چنیں گے تو پھر تفاحتن ہوتا ہے وہ. سو ہاتانی یہ دو مؤنث, اور ہاؤلائی یہ سب یہ مذکر مؤنث کے لیے کامن استعمال ہوتا ہے. سو قریب کے اشارے کون سے ہو گئے؟ جب میں کہوں گا ہازا تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ہازا کا مطلب یہ ایک مذکر, ہازی یہ ایک مؤنث, ہازانی یہ دو مذکر, ہاتانی یہ دو مؤنث, اور ہاؤلائی یہ سب مذکر. اب اشارے کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے بعیدن. دیکھیں ہم نے قریبن کر لیا, نیکسٹ ہے بعیدن. بعید کا مطلب ہوتا ہے دور, یہ اردو کا لفظ بھی ہے بعید, کوئی چیز دور ہو. اب دور کے لیے جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں اس میں ہے ذالکا وہ ایک مذکر, تلکا وہ ایک مؤنث, ذانکا وہ دو مذکر, تانکا وہ دو مؤنث, اور اولائکا وہ سب مذکر اور مؤنث. یہ کامن یوز ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ کے ذہن میں کچھ اس کو یاد کیسے کریں گے؟ سمپل سی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے ابھی انشاءاللہ جب آپ کو لیکچر ویڈیو ملے گا تو اس میں ویڈیو پر آپ کو میں بتاؤں گا. ہاتھ آپ نے رکھنا ہے, ہاتھ کے انگلیوں پر آپ کے یہ نشانات بنے جہاں پر ہم تسبیح کرتے ہیں, آپ اس پر ذہن میں رکھ لیں. ہازا, ہازانی, ہاؤلائی, ہازی, ہاتانی, ہاؤلائی, ذالکا, ذانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. دیکھیں جی, چونکہ ہاؤلائی میں نے ڈبل پڑھا تاکہ ہمارے ذہن میں رہے. ہماری 4 انگلیاں ہیں اور 4 انگلیوں میں 3 کا سیٹ ہر ایک انگلی پر بن رہا ہے. آپ کے اشارے مکمل ہو گئے. پھر دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ میں ویڈیو کلپ بنا کر نکال کر شیئر کر دوں گا. ہازا, ہازانی, ہاؤلائی, ہاذی, ہاتانی, ہاؤلائی, ذالکا, ذانکا, اولائکا, تلکا, تانکا, اولائکا. تو آپ نے انگلیوں پر اس طرح سے ذہن میں یہ یاد ہو جائیں گے, کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ نے اتنی مشکل چیزیں دنیا میں یاد کر لی. سو معرفہ اسماء, جب بھی قرآن مجید میں آپ کو یہ اسماء نظر آئیں تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ یہ معرفہ اسماء ہیں. تیسری چیز, اس میں ضمیر ہمیشہ کسی چیز کی ریپلیسمنٹ میں ہوتا ہے. یعنی حامد ان کو ریپلیس کر کے ہم اس کے لیے کوئی, جیسے کہ حامد طالب علم ہے, پھر میں کیا کہتا ہوں وہ محنتی ہے. اب میں نے کیا کیا, حامد کو وہ سے تبدیل کر دیا. سو اسے کہتے ہیں پرسنل پراپر ناؤن, پرسنل پرو ناؤن, اسماء ضمائر, اس میں ضمیر کہلاتا ہے. سو یہ عربی میں یہ بھی واحد مثنیٰ اور جمع کے لیے الگ ہے, مذکر کے لیے الگ ہے, مؤنث کے لیے الگ ہے. پھر یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اچھا, اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اشارے تو ہو گئے جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کمرے میں بیٹھا ہوں, اس کمرے میں جو تو چیز ہوگی میرے سامنے اسے ہم کہیں گے حاضر, اور جو اس کمرے سے باہر ہیں وہ سب غائب. جو کمرے میں موجود ہیں وہ حاضر ہیں, اور جو کمرے سے باہر ہیں وہ غائب ہیں. اور یہ سارے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی اشارے یعنی جیتی جاگتی چیز کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کتاب وغیرہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ضمائر موسٹلی جیتی جاگتی چیزوں کے لیے, انسانوں کے لیے ہوں گے. یعنی میں تم, اب تم میں کتاب کو تو نہیں کہتے تم, میں آپ کو کہوں گا تم, چونکہ آپ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. سو اسماء ضمائر 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. غائب مراد یوں سمجھ لیں جو کمرے سے باہر ہے. اس میں کیا کیا ہے؟ پہلے اوپر دیکھ لیں, واحد, مثنیٰ اور جمع. پھر اس میں مذکر اور مؤنث کی ڈویژن ہو گئی. اچھا, اب واحد میں ہم مذکر کو پہلے لیتے ہیں. ہوا کا مطلب وہ ایک مذکر, ہما کا مطلب وہ 2 مذکر, ہم کا مطلب وہ سب مذکر جو اس کمرے سے باہر بیٹھے ہیں. ہیا وہ ایک مؤنث جو کمرے سے باہر ہے, ہما وہ 2 مؤنث, ہن وہ سب مؤنث. کمرے سے باہر میں ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو فکس کر دینا, یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا کے طور پر سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نقش بیٹھ جائے. سو اسماء ضمائر غائب کے ہو گئے. اس میں کیا ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. اس کو بھی میں اینڈ پر آپ کو انگلی پر یاد کرنے کا طریقہ بتا دوں گا کہ آپ نے اس کی تسبیح کیسے کرنی ہے.
اگلی طرف چلتے ہیں. حاضرن, حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود, جیسے آپ تمام آج کلاس میں حاضر ہیں, موجود, آپ تمام موجود ہیں. سو حاضر میں کیا ہوتا ہے؟ انتا تم ایک مذکر, انتما تم دو مذکر, انتم تم سب مذکر جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے, انتی تم ایک مؤنث, انتما تم دو مؤنث, انتنا تم سب مؤنث. اس سے آپ نے نہیں گھبرانا کہ یہ ہما اور انتما ایک جیسے ہیں, لیکن جب جملے بنیں گے تو یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا مذکر کا ہے اور کون سا مؤنث کا ہے. تیسرا اس میں آتے ہیں متکلم کے. متکلم کو مطلب عربی میں ہوتا ہے بولنے والا. سو میں متکلم ہوں, اس میں انا کا مطلب میں, نحنو کا مطلب ہے ہم. انا میں, نحنو ہم سب. اب نحنو دو بھی ہو سکتے ہیں, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہیں اسماء ضمائر. اب آپ نے اس کو یاد کیسے کرنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو اشارے کے لیے بتایا بالکل ویسے ہی آپ نے ضمیر کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. انگلی آپ کے سامنے ہے, ہاتھ آپ کے سامنے ہے, کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے. پہلی انگلی کے 3 پورشن ہیں, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا. باقی رہ گیا انا نحنو, اس کو انگوٹھے پر لے آئیے, انا اور نحنو. ایک تو طریقہ یہ ہے, آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ پورا ہاتھ ہو اور پورے ہاتھ میں آپ کے یہ جو 14 ضمائر پورے ہو جائیں گے. پہلی انگلی ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا نحنو. سب سے پہلے تو جب آپ کا یہ ضمائر بیٹھ جائیں گے نا آپ کے ذہن میں یہ ترتیب سے, پھر آپ آہستہ آہستہ میننگ پہ بھی کام ہو جائے گا. اور انشاءاللہ گروپ میں اتنے کوسچن ہوں گے آپ سے کہ ایک ہفتے کے بعد سب کے میننگ آپ کو آتے ہوں گے. سو نیکسٹ جو پورشن ہے وہ ہے اسم موصول. اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی 2 جملوں کے درمیان نا کنیکشن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. اس کو اسم موصول کہتے ہیں. فی الحال اس کی اتنی انفارمیشن کافی ہے, باقی جب جملوں میں آئیں گے. سو اسم موصول بھی ہمارے پاس 2 طرح کے ہیں, ایک مذکر اور ایک مؤنث. واحد مثنی جمع, وہی عربی میں بڑا فٹ ہے, واحد مثنی جمع. سو الذی وہ جو ایک مذکر, اللذانی وہ 2 جو مذکر, اللذینا وہ جو سب مذکر. سو اللتی واحد مؤنث کے لیے وہ جو ایک مؤنث, اللتانی وہ 2 مؤنث جو, اور اللواتی وہ جو سب مؤنث. اللائی بھی آتا ہے اور اللواتی بھی استعمال ہوتا ہے. سو اس میں موصول کو آپ نے فی الحال زیادہ زور نہیں دینا. آپ نے جو امپورٹنٹ ترین کام کرنے ہیں وہ اسماء اشارہ یاد کر لینے ہیں, اسماء ضمائر. یہ 2 تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو رٹے ہونے چاہیے. یہ بھی ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے, لیکن موسٹلی آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ اسماء اشارہ اور اسماء ضمیر پر. لیں جی, لاسٹ آخری ٹاپک جو میں نے آج آپ کو پڑھانا ہے, جس کو میں نے آپ کو اسٹڈی کروانا ہے, وہ ہے معرف باللام. معرف باللام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اسماء علم ہو گئے, اسماء اشارہ ہو گئے, اسماء ضمیر ہو گئے, اسماء موصول ہو گئے. اب آ گیا معرف باللام, 5ویں چیز. سو ان کے علاوہ اسماء علم, اشارہ, ضمیر, موصول, ان کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہوں گے وہ تمام نکرہ ہوں گے اور ان کو ہم معرفہ بنائیں گے. سو یہ ہوتا ہے معرف باللام, یعنی ان کو ہم نے معرف بنانا ہے الف لام داخل کر کے. سو آپ کے سامنے یہ اسماء موجود ہیں, کتابن, کتابانی, کافرون یہ واحد کا ہے, کتابانی یہ مثنی کا ہے, کافرون یہ جمع کا ہے. اقلام جمع مکسر ہے, جنت واحد مؤنث ہے, تاء مربوطہ کے ساتھ ہے, مومنات جمع مؤنث سالم ہے, سماء واحد کا صیغہ ہے, مساجد جمع مکسر کا ہے, اور مردہ مبنی کا صیغہ ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے مختلف اسماء کلیکٹ کی ہیں. کیوں کی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان پر الف لام آئے گا تو وہ ہوگا کیا اس کے ساتھ. نیکسٹ پیج پہ. سو یہ تمام اسماء جو ہیں یہ آپ کے نکرہ ہیں. اچھا میں آپ کو کہوں کہ کیسے, دیکھیں اس میں علم ان میں کوئی ہے, کتاب, کتابانی, کافرون, اقلام, جنت, مومنہ, اس میں کوئی اس میں علم نہیں ہے. کتابن کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, اقلام پین کوئی بھی پین ہو سکتے ہیں, جنت باغ کوئی بھی باغ ہو سکتا ہے, مومنات کوئی مومنات ہو سکتی ہیں, سماؤن کوئی آسمان ہو سکتا ہے, 7 آسمان ہے, مساجد کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے, مردہ کوئی بھی مریض ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ تمام نکرہ ہیں. اب ان کو میں نے معرف باللام کے ذریعے بنانا ہے معرفہ. سو اس کے لیے کیا کروں گا, سٹیپ دیکھیے گا. اب یہ کتاب اسم ہے, اس کے ساتھ ہم نے اضافہ کرنا ہے ال کا, الف کے اوپر زبر اور لام ساکن.
تو اس سے آپ نے چینج آبزرو کرنا ہے کہ وہ چینج کیا ہوتا ہے. دیکھیں کتاب ان پر اگر میں ال لگاؤں الکتاب، سو یہ تنوین ڈراپ ہو کے کنورٹ ہوگی پیش میں، سو تنوین کو یہاں پر ڈراپ ہونا ہوگا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ الف لام جب آئے گا تو تنوین ڈراپ ہو کے سنگل حرکت میں چینج ہو جائے گی. الف لام اور تنوین کا آپس میں تعلق ممنوع ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. سو اب یہ اسم کتابن نکرہ سے مرفع بن گیا، سو کتابن سے الکتاب ہو گیا. اقلامن، اس پر الف لام لگائیں کیا بنے گا؟ الاقلام، تنوین اڑ گئی پیش آ گیا. السماء، لے جی ہمارا ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو گیا. تنوین اڑے گی، باقی جن پر تنوین نہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا. سو الکتابانی سمپل ال آ جائے گا، الکافرون سمپل ال آ جائے گا. الجنت چونکہ تنوین ہے وہ ہمیں ڈراپ کرنی ہوگی. المؤمنات تنوین ڈراپ کرنی ہوگی. المساجد کچھ بھی نہیں کریں گے، آلریڈی سنگل حرکت ہے. المردہ ایک مبنی اسم ہے، اس میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا. لیکن ایک چینج آیا کہ یہ نکرہ سے معرفہ ہو گئے، سب کے سب نکرہ سے معرفہ بنا دیے گئے. جن پر تنوین ہو الف لام آنے سے وہ تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. سو یہ بات یاد رہے کہ اسماء علم معرفہ ہوتے ہیں، اسماء ضمائر معرفہ ہوتے ہیں، اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اسماء موصول معرفہ ہوتے ہیں، یہ چار. اور پانچواں ہم نکرہ کو معرفہ بناتے ہیں، وہ جو ان چار میں داخل نہیں ہوتے پھر ان پر ہم ال لگا کے ان کو معرفہ بنا دیتے ہیں. تو یہ بات یاد رہے کہ اسماء علم پر کبھی بھی ال نہیں لگے گا کیونکہ وہ اٹسیلف معرفہ ہے، ہمیں اسے معرفہ کرنا نہیں ہے. ضمائر معرفہ ہیں، اس پر ال نہیں لگے گا. اشارہ خود بخود معرفہ ہیں، ان پر ال نہیں لگے گا. اسماء موصول خود معرفہ ہیں، ان پر ال نہیں لگے گا. ال صرف ان پر لگے گا جو ان چاروں میں نہیں بیٹھیں گے، نہ وہ اس میں علم ہوگا، نہ وہ اس میں اشارہ ہوگا، نہ وہ اس میں موصول ہوگا. تو ہم ان پر پھر اگر وہ ان میں نہیں ہوں گے تو وہ ال ہوں گے، جیسے یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے. سو ال آنے سے سب سے بڑی تبدیلی کیا آئے گی؟ تنوین ڈراپ ہو کے سنگل حرکت میں رہ جائے گی. اور باقی جن میں تنوین نہیں ہوگی ان میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف ال ایڈجسٹ ہو جائے گا، باقی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. ایک اور چیز، اب یہ الکتاب، الکتاب، اچھا اب یہ جو ال کا یہ جو الف ہے نا، یہ ایسا ہے کبھی تو بولا جاتا ہے اور کبھی یہ خاموش ہو جاتا ہے. جیسے اب میں اس کے پیچھے سے اگر کوئی لفظ لکھ دوں ھذا الکتاب، یہ اس کا ال، ھذا الکتاب، ھذا الکتاب، ھذا الکتاب. اب دیکھیں یہ جو الف تھا نا ال، اس کی زبر بھی ختم ہو گئی اور یہ سائلنٹ ہو گیا. اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کیوں کہتے ہیں؟ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا. یعنی بیسیکلی حمزہ نا، میں نے آپ کو شروع میں پڑھایا تھا کہ اگر الف پر حرکات ہوں تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. سو اسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں. یہ اگر جملے کے شروع میں ہو تو بولا جاتا ہے، اور اگر جملے کہیں میں بیچ میں آ جائے تو ہم اس کو ملا کر ڈائریکٹ پڑھ کر گزر جاتے ہیں. جیسے ھذا الکتاب، ذالک الکتاب، ھذا الرسول. اب وہ الف لام سائلنٹ ہو گیا، لیکن اگر شروع میں ہوگا تو پھر ہم کہیں گے الرسول، الکتاب. اچھا اب ایک اور چیز، یعنی ایک تو یہ تو ہو گیا حمزۃ الوصل جب ہم ملانے سے پڑھتے ہیں. ایک اور چیز آپ فیل کر رہے ہیں کہ لام بھی کہیں بولا جا رہا ہے اور کہیں سائلنٹ ہو رہا ہے. وہ کیا چکر ہے؟ وہ چکر آپ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو حروف ہیں وہ شمسی بھی ہیں اور قمری بھی ہیں. قمری وہ حروف ہوتے ہیں جن میں لام بولا جاتا ہے، اور شمسی وہ حروف ہوتے ہیں جن میں لام نہیں بولا جاتا. مثال کے طور پر القمر، القمر. اب دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ قاف قمری ہے اس لیے میں لام بول رہا ہوں. اگر میں بولوں الشمس، الشمس، تو الف ڈائریکٹ آ گیا، لام سائلنٹ ہو گیا اور میں نے شین پر تشدید ہے الشمس. اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی جو ہیں ان میں سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں. الرحمن، اب دیکھیں لام سائلنٹ. الرحیم سائلنٹ. الشکور. اب جب آئے گا الغفور، الغفور، اس میں لام بولا جا رہا ہے تو یہ غین جو ہے اس میں کیا ہے؟ یہ قمری ہے. یہ انفارمیشن کی بات ہے، یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی کہ شمسی حروف کون سے ہوتے ہیں اور قمری کون سی. یہ پڑھنے کا سلسلہ ہے. آپ کے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا کتاب ان کو جب ہم نے نکرہ سے معرفہ کیا تو ال لگا کے ہم نے اس کی تنوین کو اڑا دیا
اور اس کو سنگل حرکت میں چینج کر دیا، اب وہ نکرہ سے معرفہ بن گیا. سو آپ کے سامنے اب انشاءاللہ میں پریکٹس کرواؤں گا، آپ پہچانیں گے کہ کون سا معرفہ ہے کون سا نکرہ ہے، اس میں کچھ آپ کی ریپیٹیشن بھی ہو جائے گی. سو آج کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اسماء معرفہ اور نکرہ کون سے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اسماء معرفہ پہچان لیے، ہم نے اسماء معرفہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اور وہ اسماء جن کے ساتھ ال لگا ہوا ہو عربی میں، یہ تمام معرفہ ہوتے ہیں. اگر ایسے نہیں ہوگا تو باقی کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں گے.